بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 123 ہے، جس میں ہم شاعر شبیل الفزاری کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں، آئیے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال شبیل الفزاری ایا لهفا على من كنت ادعو فيكفيني وساعده الشديد وما من ذلة غلبوا ولكن كذاك الأسد تفرسها الأسود فلولا أنهم سبقت إليهم سوابق نبلنا وهم بعيد لحاسونا حياض الموت حتى تطاير من جوانبنا شريد۔ کہتے ہیں ایا لہفا، افسوس ہے، لہف افسوس، افسردگی۔ ایا لہفا جیسے ہم کہتے ہیں یا ویلتا و حسرتا، تمنا کرنا اور حسرت کرنا، اسی طرح ایا لہفا، اے افسوس ہے، علی من کنت ادعو، اس پر افسوس ہے جس کو میں مدد کے لیے بلاتا تھا۔ من الذی للعقلاء للعاقل، الذی کنت ادعوہ، جس کو میں بلاتا تھا، فیکفینی، اور وہ میری دفاع کرتا تھا، یدافع عنی بقوہ، وہ قوت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ میری دفاع کرتا تھا، وساعدہ الشدید، اور اس کا جو بازو تھا وہ بہت قوی تھا۔ اب اس پر افسوس ہے، کیوں؟ وما من ذلة غلبوا ولكن، اگر ہمارے پہلے پہنچنے والے، ٹھیک ہے، وما من ذلة، اور ذلت کی وجہ سے وہ مغلوب نہیں ہوئے، وما من ذلة غلبوا، اور ذلت کی وجہ سے وہ مغلوب نہیں ہوئے، کذاک الاسد تفرسها الاسود، لیکن اسی طرح شیروں کو شیر پاڑ دیتے ہیں، جیسے یہ شیر ہیں، اسی طرح ان کے جو مد مقابل ہیں وہ بھی تو شیر ہیں۔ الاسد اسد کی جمع ہے، اسد ایک کو کہتے ہیں، تفرسها فراست، عربی میں کہتے ہیں افترسا یفترسو، شکار کرنا۔ ھذا الاسد مفترس، یہ شیر شکار کرنے والا، شکاری شیر ہے، تو شیر کو شیر ہی کاٹتا ہے، پاڑتا ہے، اسی لیے کہا کہ وہ ذلت اور مسکنت اور رعب اور خوف کی وجہ سے نہیں ہلاک ہوئے، مغلوب ہوئے، بلکہ شیر کو کاٹتا ہے۔ فلولا انہم سبقت الیہم، اگر ہمارے پہلے پہنچنے والے تیر ان کو پہلے نہ لگ جاتے، اس حال میں کہ وہ بھی دور تھے، کہتے ہیں فلولا انہم سبقت الیہم سوابق نبلنا، ہمارے جو پہلے، اگر ہمارے تیر پہلے نہیں پہنچے ہوئے ہوتے ان کو، وہم بعید، اور وہ بہت دور تھے، تو کہتے ہیں لحاسونا حیاض الموت، تو وہ یقیناً ہم کو موت کے حوضوں سے پانی پلائے۔ اگر ہمارے تیر نہ پہنچ پاتے وہاں پر، وہ دور بھی تھے، پھر بھی وہ ہمیں موت کی گھاٹ اتار دیتے۔ لحاسونا جواب لولا، فلولا لحاسونا، اگر ایسا نہیں ہو تو ایسا ہو جاتا، تو کہتے ہیں تو وہ یقیناً ہم کو موت کے حوضوں سے پانی پلاتے، حتیٰ کہ ہمارے جسم کے اطراف سے متفرق ٹکڑے اڑ جاتے، حتیٰ یہاں تک کہ تطایرا اڑ جاتے، من جوانبنا ہمارے ہاتھوں اور پیروں سے، شرید متفرق، متفرق ٹکڑے ٹکڑے ہم ہو جاتے، وہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اس سے یہ مراد ہے۔ تو اسی لیے ہمارے نیزے بہت تیز تھے اور ہم ماہر تھے، ہمارے نیزے ان کو لگے ہیں تو ہماری جان بچی ہے، وگرنہ ہمیں وہ کاٹ دیتے۔ وقال قطری بن الفجاء الا ایھا الباغی البراز تقربا، البراز یا البراز بھی کہہ سکتے ہیں، اساقیک بالموت الضعاف المقشبا، اے مقابلہ کو چاہنے والے، البراز المبارز، المبارز اسے کہتے ہیں جو جنگ سے پہلے دونوں فریقین سے، یعنی دونوں لشکروں سے ایک ایک بندہ نکلتا ہے، میدان میں آتا ہے، آپس میں وہ دونوں لڑ پڑتے ہیں، اسی طرح سے ایک قتل ہو جاتا ہے اور دوسرا بچ جاتا ہے، اس کو مبارزہ، جنگ چھڑ جانے سے پہلے جو ہر فریق سے، ہر لشکر سے بندے دو دو یا ایک ایک نکل کر مبارزہ اسے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اے مقابلہ کو چاہنے والے، قریبا، تقرباً، تقرباً
یہ نون مخففہ من مثقلہ ہے، ویسے اقتربن یا تقربن یہ تقربن ہے کہ قریب آ جا اے باغی، اے طالب، الذی یبغی بغا یبغی ابتغاء کرنا چاہنا، اے چاہنے والے مقابلے کو، تقرباً قریبا، اساقک بالموت الضعاف مقشبا کہ قریب آ میں تجھ کو موت کا وہ زہر پلاؤں، اساقک میں پلاتا ہوں، بالموتی موت کا، الضعاف، الضعاف کہتے ہیں ہلاک کرنے والا زہر، المقشبہ کہتے ہیں کسی فاسد چیز کے ساتھ مخلوط یعنی غیر خالص۔ آپ کو میں یہ چیز پلاؤں گا یعنی زہر پلاؤں گا موت والا جس میں چیزیں مخلوط ہیں یا غیر خالص چیز، تاکہ آپ کو موت واقع ہو جائے۔ اساقی کا ساقہ ہم نے کہا تھا الساقی پلانے والا، سقاہ الماء اس نے اس کو پانی پلایا، سقا زید عمرا الماء زید نے عمر کو پانی پلایا۔ فما فی تساق الموت فی الحرب صبۃ، مزید جنگ میں ایک دوسرے کو موت کا پیالہ پلانے میں پینے والوں پر کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے تو مجھے اس سے پلا اور خود بھی پی۔ فما فی تساق الموت، اگر کوئی کسی کو موت یعنی زہر پلاتا ہے موت کا، فی الحرب جنگ میں، صبۃ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ صبۃ سبا یسبو گالی دینا، سب الرجل الرجل ایک آدمی نے دوسرے کو گالی دی، تو کہتے ہیں یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی گالی والی بات نہیں ہے، بلکہ جنگ میں تو ایک دوسرے کو زہر پلایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو موت چکائی جاتی ہے۔ علی شاربیہ دونوں جو پینے والے ہیں، فسقنی منہ وشربا تو آپ اس زہر میں سے آپ بھی پی لیں اور مجھے بھی پلائیں، آؤ مقابلہ کرتے ہیں، آؤ مبارزے کے لیے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ جنگ میں ایک دوسرے کو موت کا پیالہ پلانے والے میں پینے والوں پر کوئی عیب نہیں ہے، ہم پی لیتے ہیں۔ تو مزید آگے بڑھتے ہیں۔ وقال دراج وکان قد طعن شدی علی العصب ام کہمس ولا تہلک ولا تہلکی اذرع وارؤس مقطعات ورقاب خنس فانما نحن غداة الانحس ہیم بہیم طلیت تمرس۔ بہت مشکل اشعار ہیں، البتہ اس کا ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ شدی بمعنی مجھ پر پٹی باندھ، شدی شد یشدو باندھنا، علیہ میرے پر، العصب العصابہ یہ العصب کہتے ہیں پٹی کو جو ہم زخم پر لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ میرے زخم پر پٹی لگائیں یا پٹی باندھیں۔ اے ام کہمس، اے ام کہمس یہ اس کی بیوی کا نام ہے، اسم زوجتی ہی، اپنی زوجہ سے یہ کہتا ہے کہ میرے زخم پر پٹی باندھ دو۔ ولا تہل کی اذرع و ارؤس، ایسے اس حال میں کہ سکڑی ہوئی گردنیں تجھ کو نہ ڈرائیں، کیونکہ ہم منحوس امور کی صبح کو خارشی اونٹ کی طرح ہیں۔ کہتے ہیں سکڑی ہوئی گردنیں، ولا تہل کی ولا تخوف کی، اذرع و ارؤس وہ ہاتھ جو کٹے ہوئے ہیں اور وہ سر جو کٹے پڑے ہیں، نہ آپ کو وہ ذراع یعنی وہ ہاتھ ڈرائیں اور گھبراہٹ کا شکار کر دیں، اور نہ یہ گرے ہوئے سر، یہ تو ہمارا کام ہے۔ مقطعات ایسے سر جو کٹے پڑے ہیں، ورقاب ایسی گردنیں، خنس کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہیں یعنی ہمیں بالکل بھی نہ ڈرا دیں یہ سکڑی گردنیں، کیونکہ ہم منحوس امور کی صبح کو خارشی اونٹ کی طرح ہیں۔ فإنما نحن غداة الأنحس، نحوست سے ہے کہ ہم تو اس کی طرح ہیں۔ ہیم بہیم طلیت تمرس کہتے ہیں کہ جو دوسرے ایسی خارشی اونٹوں سے اپنا بدن رگڑیں جن پر خارش کا روغن لگایا گیا ہو، یعنی ہمیں دشمنوں سے لڑنے کا ایسا شوق ہے جیسے خارشی اونٹوں کو اپنا جسم رگڑنے کا۔ یہ پہلے بھی ایک مرتبہ اشعار میں یہ صورت اور یہ تصور گزر چکا ہے کہ یہ اس طرح ہیم بہیم، ٹھیک ہے، ہیم کہتے ہیں جانور کو یا اونٹنیوں کو، وہ اونٹ جس پر خارش ہو یعنی اجرب، جو اجرب ہو،
وہ دوسروں کے ساتھ جا کے ملتا ہے اور اس پر اپنے جسم کو ملتا ہے، جس سے خارش ان کو بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، آج یہ سر پڑے ہیں، یہ گردنیں پڑی ہوئی ہیں، ہماری بھی گردنیں اسی طرح ہوں گی، یعنی ہم خون کو خون سے لڑاتے ہیں، ہم موت سے نہیں گھبراتے۔ طلیت تمرس، ان کو بھی یہ رگڑنے سے اونٹوں کو بھی یہ خارش ہو جاتی ہے۔ یہ گویا کہ ہمیں شوق ہے موت سے لڑنے کا، اسی لیے ہم یہاں پر ہیں۔ دراج یہ شاعر کا نام ہے۔ وَكَانَ قَدْ طُعِنَ، اس حال میں یہ اشعار اس نے کہے ہیں جب وہ زخمی ہوا تھا۔ طُعِنَ عندما جُرِحَ، جب اس کو زخمی کیا گیا تھا، کسی نے اس کو نیزہ مارا تھا، تو اس نے یہ اشعار کہے تھے۔ وقال الأرقط بن رعبل إني ونجما يوم أبرق مازن على كثرة الأيدي لمؤتسيان۔ ترجمہ ہے، بے شک میں اور میرا بیٹا نجم بنو مازن کے سیاہ و سفید میدان میں جنگ کے دن دشمنوں کی کثرت کے باوجود ایک دوسرے کی ہمدردی کرتے رہے۔ انی میں جو ہوں، ونجمن میرا بیٹا ابن الشاعر، یوم ابرق مازن یعنی وہ جو جنگ کا دن تھا بنو مازن کے ساتھ ہمارا چمکدار دن تھا، جنگ کا دن تھا ابرق، علی کثرت الایدی جس میں بہت زیادہ ہاتھ تھے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے لوگ تھے اور دشمن بہت زیادہ تھے۔ کثرت الایدی کنایہ عن الکثرہ یعنی بہت زیادہ لوگ۔ لمؤتیسانی ہم دونوں کیا تھے؟ مؤتسی۔ مؤتسی کہتے ہیں اعتسا یأتسی، اور وآسا یؤاسی مؤاسات، ہمدردی کرنا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد اور خیر خواہ تھے، اگرچہ اتنے بڑے لشکر میں ہم گھسے ہوئے تھے۔ یلوذ امامی، وہ میرے سامنے پناہ لینے آتا تھا، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ نجم کبھی میرے سامنے میرے گھوڑے کے سینے کی پناہ لیتا رہا۔ یلوذ لاذ یلوذ، جب بچہ روتا ہے تو وہ ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاذ بمکان، کسی جگہ میں پناہ لینا۔ تو یلوذ نجم امامی، میرے سامنے وہ پناہ لیتا تھا، لوذتاً کبھی کبھی، بلبانہ ای بصدر الفرس، کہ وہ اپنے گھوڑے کا سینہ سامنے کر دیتا تھا۔ وَتُرْهِبُ عَنَّا نَبْعَةٌ وَيَمَانِ، کہتے ہیں کہ جب وہ ہمارے سامنے آتا تھا اس حال میں کہ درخت نبع کی کمان اور یمنی تلوار دشمنوں کو ہم سے ڈراتی رہی، یعنی جو درخت ہے نبع اور نبع کی جو کمانیں ہیں اور یمنی تلواریں دشمنوں کو ہم سے ڈراتی رہیں، یہ ہمارے ساتھ تلواریں بھی تھیں اور ہم گھوڑوں سے اپنی حفاظت بھی کرتے رہے۔ نبع قوس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یمان کہتے ہیں سیف یمنی، یمن کی جو ہمارے پاس تلواریں تھی اس سے ہم ترہبو ڈراتے تھے۔ وَنَغْشَى فَنُغْشَى ثُمَّ نُرْمَى فَنَرْتَمِي، حالت کیا تھی کہ ہم دشمنوں پر حملہ کر کے چھا جاتے تھے۔ نغشا، غشیا یغشا، کسی چیز کو ڈھانپنا، ہم ان پر غالب آتے تو ان کو ہم ڈھانپ لیتے، حملہ کر کے ان پر چھا جاتے۔ فنغشا، تو وہ ہم پر چھا جاتے۔ ثم نرما فنرتمی، پھر ہم پر تیر برسائے جاتے تھے۔ فنرما، ہمیں مارا جاتا تھا تیروں سے، یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ نحن نرما، ہمیں نشانہ بنایا جاتا، ہمیں تیروں سے مارا جاتا۔ فنرتمی، تو ہم بھی تیر مارتے تھے، جوابی کارروائی کر کے ہم بھی فنرتمی، ہم بھی تیر مارتے تھے۔ ونضرب ضربا لیس فیہ توانی، اور ہم ایسی ضرب لگاتے رہتے جس میں ضعف نہ ہوتا۔ نضرب ضربا، ایسا ضرب مارتے، لیس فیہ، اس میں نہیں ہوتا توان ضعف۔ لا تتوانا، اس کا ترجمہ ہے لا تتکاسل، یعنی سستی نہ کرو، لا تتوانا پیچھے نہ ہٹو، ضعف اور کمزوری نہ دکھاؤ۔ تو کہہ رہے ایسی مار ہم ان کو مارتے تھے جس میں ضعف نہیں ہوتا تھا اور جس میں سستی نہیں ہوتی تھی۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔